بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 576 ہے اور آج کا عنوان ہے مضبوط مومن کی صفات اور تقدیر پر ایمان۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الى اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل تفتح عمل الشيطان لو قدر الله وما شاء فعل فإن رواہ مسلم۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک میں خیر ہے۔ جو چیز تمہارے لیے نفع بخش ہو اس کے حصول کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور دور ماندہ بن کر نہ رہو۔ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یوں کہو اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرمایا تھا اور جو اس نے چاہا وہی ہوا، کیونکہ اگر کہنا شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامیاب، باہمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنے والے مومن کی صفات نہایت جامع انداز میں بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن زیادہ محبوب ہے جو ایمان کے ساتھ جسمانی، روحانی، اخلاقی اور فکری اعتبار سے بھی مضبوط ہو۔ ایسا مومن عبادت میں بھی سرگرم ہوتا ہے، حق بات کہنے میں بھی مضبوط ہوتا ہے، لوگوں کی خدمت میں بھی آگے رہتا ہے اور دین کی حفاظت و اشاعت میں بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرمایا کہ کمزور مومن بھی خیر سے خالی نہیں، کیونکہ ایمان کی دولت ہر حال میں عظیم نعمت ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی تعلیم دی کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ ان کاموں کی جستجو کرنی چاہیے جو اس کے دین و دنیا کے لیے فائدہ مند ہو۔ وقت، صلاحیت، صحت اور وسائل کو فضول کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے علم، عبادت، رزق حلال، خدمت خلق اور نیک اعمال میں صرف کرنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہر کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ضروری ہے، کیونکہ بندے کی محنت اسی وقت بار آور ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو سستی، بے عملی، مایوسی اور ہمت ہارنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ انسان مشکلات کا مقابلہ صبر، استقامت اور حوصلے سے کرے، ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش کرے اور کبھی ہمت نہ ہارے۔ مومن ہر حال میں پر امید رہتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ حدیث کے آخری حصے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر کامل ایمان کا اہم سبق دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر انسان کسی آزمائش یا نقصان سے دوچار ہو جائے تو اسے اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، اس جیسے الفاظ زبان پر نہیں لانے چاہیے، کیونکہ اس قسم کی سوچ انسان کو حسرت، افسوس اور شیطانی وسوسوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس کے بجائے مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور تقدیر کے مطابق ہوا، اور اسی میں کوئی نہ کوئی خیر پوشیدہ ہے، اگرچہ وہ اس وقت اسے سمجھ نہ سکے۔ دراصل یہ حدیث مومن کی پوری زندگی کا ایک جامع دستور پیش کرتی ہے کہ وہ قوت حاصل کرے، نفع بخش کاموں میں آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل کرے، سستی اور مایوسی سے بچے، اپنی پوری ذمہ داری ادا کرے اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط ایمان، صالح اعمال، کامل توکل، بلند حوصلہ اور تقدیر پر کامل رضا کے ساتھ ہر حال میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔